بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آج کا موضوع دنیا کے مذاہب اور ان کی تیاریاں۔ دنیا میں اس وقت تقریباً 8 ارب انسان آباد ہیں، جس میں تقریباً 2.25 ارب انسان عیسائیت کے پیروکار ہیں، تقریباً 2 ارب انسان اسلام کے پیروکار ہیں، 1.25 ارب انسان ہندو اور 1.25 ارب انسان بے دین ہیں کہ ان کا کوئی دین نہیں۔ انسانوں کو اگر دولت اور ترقی کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے تو یہودی کہ جن کی آبادی دنیا میں تقریباً 2 کروڑ ہے اور دولت اور ترقی کی دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ یہودی جو اسرائیل، امریکہ، فرانس، برطانیہ، برازیل، یوکرائن، اٹلی، بیلجیم اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں رہائش پذیر ہیں۔ آج دنیا میں جو بینکاری نظام رائج ہے، اس کا مرکزی نظام یہودیوں کے پاس ہے۔ دنیا میں جدید اور بہترین اسلحہ کے کارخانے یہودیوں کے پاس ہیں۔ دنیا آج جن کو برانڈ مانتی ہے اور ان برانڈ کی اشیاء استعمال کرنا باعث عزت سمجھتی ہے، وہ سب یہودیوں کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی یہودی کسی جنگل میں دکان لگا لے تو وہ جنگل شہر بن جاتا ہے، اور اگر کسی شہر سے اپنی دکان اٹھا لے تو وہ شہر جنگل بن جاتا ہے۔ آج دنیا کا کاروباری یہودی اپنے تسلط میں لے چکے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں یہودیوں کی ہیں، بڑے بڑے مالیاتی ادارے یہودیوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ دنیا ہر لمحہ بدل رہی ہے، پرانی ٹیکنالوجی نئی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ انسان آج دنیا سے باہر نئی دنیا کی کھوج میں مگن ہے۔ انسان چاند سے آگے مریخ کی دنیا میں سفر شروع کر چکا ہے۔ انسان نے پہلے اڑنے کی خواہش کی تو اڑنے لگا۔ انسان نے چاند پر قدم رکھا اور آگے سے آگے کی طرف رواں دواں ہے۔ کمپیوٹر کی ایجاد سے انسان نے تمام دنیا کو کمپیوٹر پر منتقل کرنا شروع کر دیا۔ ایسا منتقل کیا کہ کمپیوٹر کے بغیر انسان خود کو عاجز سمجھنے لگا، کہ جیسے انسان کمپیوٹر کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ انسان کی دولت اور ترقی کی دوڑ میں عیسائی دوسرے نمبر پر رہے۔ بدھ مت کے پیروکار بھی کسی سے کم نہیں۔ ہندو بھی اس دوڑ میں زور لگا رہے ہیں۔ دنیا کے 8 ارب انسانوں میں سے 1.25 ارب انسان جو کسی دین کو نہیں مانتے، باقی جو کسی نہ کسی مذہب کے پیروکار ہیں، سب کسی مسیح کے منتظر ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب خود کو مظلوم اور دوسرے کو ظالم جانتے ہیں۔ تمام مذاہب خود کو دنیا پر حکمرانی کا اہل سمجھتے ہیں، لیکن سب اپنے اپنے رہبر کے منتظر ہیں کہ وہ آئیں اور انہیں ان کی محرومیوں سے نجات دلوائیں۔ عیسائی جو حضرت عیسیٰ کے منتظر ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور پھر عیسائی دنیا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رہبری میں دنیا پر حکمرانی کریں۔ یہودی دجال کو مسیحا مانتے ہیں اور اس کے آنے اور اس کی حکومت کی قائم ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ کبھی دنیا میں ایلومیناٹی کے نام سے اس کا پرچار کرتے ہیں اور کبھی برملا کرتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار اور ان کی حکومت کی تشکیل کے حوالے سے مصروف ہیں۔ ہندو رام کے منتظر ہیں، اور نہ صرف منتظر ہیں بلکہ اس کی حکومت کی تشکیل میں آنے والے خطرات کو بھی ختم کرتے جا رہے ہیں۔ دجال کی حکومت کو خطرہ مسلمانوں سے ہے، اس لیے یہودی یا تو مسلمانوں کو ختم کرتے جا رہے ہیں یا مسلمانوں کو مفلوج کرتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ روابط استوار کرنا بھی ایک کڑی ہے۔ کون سا مذہب اپنے رہبر کی آمد کے لیے کیا تیاریاں کر رہا ہے؟ کوئی راکٹ بنا رہا ہے کہ مریخ پر پہنچا جائے، کوئی ایسے طیارے بنا رہا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بجلی کی رفتار میں پہنچا جائے، کوئی موبائل فون پر دنیا کو مصروف کیے ہوئے،
کوئی دوسرے مذہب کی اقدار کو تباہ کر رہا، کوئی دوسرے مذہب کو اپنے مذہب کی دعوت ایسے دے رہا ہے کہ وہ اس مذہب کا پیروکار بھی بن جائے اور اس کو احساس بھی نہ ہو۔ ناچ گانا اگر کسی مذہب کا حصہ ہے تو دوسرے مذہب کا پیروکار بھی ناچ گانے میں مست ہے، خواہ اس کے مذہب میں ناچ گانا حرام ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح تمام اہل دین اپنے اپنے رہبر کے منتظر ہیں، اسی طرح مسلمان بھی اپنے رہبر کے منتظر ہیں جو کہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے رہبر کے آنے کی کیا تیاری کر رہے ہیں، یا کیا تیاری کر چکے ہیں، یا دشمن کی چال کا شکار ہیں کہ مسلمان کسی کو اپنا رہبر ہی نہ سمجھے۔ یہ بھی تو دشمن کی ایک چال ہو سکتی ہے کہ مسلمان کو اتنا منتشر کر دیا جائے کہ ایک تو وہ کسی اپنے کو رہبر ہی نہ سمجھے، اور اگر سمجھے تو اس کی تیاری میں دماغ ہی نہ لے جائے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کا رہبر آ جاتا ہے اور اپنے ماننے والوں سے سوال کرتا ہے کہ میری حکومت کی تشکیل میں تمہاری کیا تیاری ہے، تو یہودی کیا کہیں گے کہ دنیا کا زیادہ کاروبار ہمارے ہاتھ میں ہے، لوگ ہماری ظاہری خوراک کے عادی ہیں، دنیا کا بینکاری نظام ہمارے کنٹرول میں ہے، اگر ہم چاہیں تو لوگ دولت ہونے کے باوجود خرچ نہیں کر سکتے۔ عیسائیوں کا رہبر عیسائیوں سے سوال کرے کہ میری حکومت کی تشکیل کے لیے کیا تیاری کی، تو وہ آج کی ٹیکنالوجی جیسی کئی کامیابیاں اپنے رہبر کے سامنے پیش کر دیں گے۔ لیکن آج مسلمانوں کا رہبر آ جائے اور کہے کہ میری حکومت کی تشکیل کے لیے کیا تیاری کی، تو شاید کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم تو آپ کو رہبر ہی نہیں مانتے۔ کچھ لوگوں کا جواب شاید یہ ہوگا کہ ہم تو آپ کے انتظار میں تھے کہ آپ آئیں تو جیسے آپ کہیں گے تو تیاری بھی کریں گے، اور کچھ کا جواب ہوگا کہ آپ کی تیاری کی پڑی ہے، ہم نے تو بہت سے لوگوں کی شکایت کرنا ہے کہ کس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمارا تو شکایت رجسٹر رکھا ہے آپ کے لیے۔ تو کیا آج ہم اپنے رہبر کی تیاری کے بارے میں کچھ نہیں سوچ سکتے؟ شاید نہیں، یا شاید ہاں۔ اگر ہاں تو کیا تیاری کی، سوچئے اور اپنے رہبر اپنے امام مہدی علیہ السلام کی تیاری کیجئے کہ وہ آئیں اور آج ہمیں اس دنیا کی پریشانیوں سے نجات دلائیں، اس دنیا میں عدل قائم کریں اور ہم ان کے ساتھی ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ اور ہم سب ایسے بن جائیں کہ امام کے ساتھی بننے کے قابل ہو جائیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ اس رائے خاردار کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، کمنٹس کیجئے۔ آپ کا ہماری اس ویڈیو کو، ہماری گفتگو کو سننے اور دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔